کہا جا رہا ہے کہ فری لانسرز کو $40 کروڑ کا لاس ہو سکتا ہے اس بلاکیج کی وجہ سے. تو اس میں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس بہتر ہونا چاہیے تھا, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ میں یا ڈیسیژن میکرز کے درمیان جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اکنالج نہیں کرتے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, یا انہوں نے کیلکولیٹ کر لیا کہ اب جو بھی ہو اس کو الاؤ نہیں کر سکتے ہم؟ سر احساس نہیں ہے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی بہت ساری پالیسیز ہیں جو فری لانسرز کے لیے, آئی ٹی سیکٹر کے لیے بنائی گئی ہیں. ان کے اندر جو ایک میجر ایلیمنٹ نظر آتا ہے وہ ہے احساس. اور احساس صرف اس شخص کو ہوتا ہے یار جس نے اس وقت وہ زندگی جی ہو, وہ تکلیف صحیح ہو, جس کو پتا ہو کہ یار آج یہ کلائنٹ چلا گیا تو اگلے مہینے کا بل میں نہیں دے پاؤں گا, اگلے مہینے کا راشن میرے گھر میں نہیں آئے گا. احساس نہیں ہے. جب احساس ہی نہیں ہوگا تو لاجک آٹومیٹکلی غائب ہو جائے گی اس کے اندر. پرابلم یہ ہے کہ nobody can calculate the loss. یہ بھی غلط اندازہ ہے کہ 40 کروڑ یا 50 کروڑ ڈالر کا ہوگا, اس سے بھی زیادہ ہوگا. زندگیوں کا لاس بھی ہوتا ہے اس کے اندر. یار ایک بچہ ہوپلیس ہو جائے گا, 5 سال جس نے اپنی زندگی کے پیک آر کسی کلائنٹ کو دے دیے اور اس پورے ٹرموائل کے اندر وہ کلائنٹ اس کو چھوڑ کے چلا گیا, وہ کہاں سے اپنے 5 سال لائے گا؟ کون سے 40 کروڑ آپ اس کے 5 سال سے موازنہ کر رہے ہیں؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو اپنے ہی ملک کے بچوں کا احساس نہ ہو. پاکستان کی بہتری کے لیے, قومی سلامتی کے لیے اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا جو خاص طور پر فری لانسنگ اور آر ٹی سیکٹر ہے وہ اس کو کیسے اڈاپٹ کرے گا, اس پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اوبویسلی میں ایک بات بہت کیٹیگوریکلی کلیئر کر دوں, فائر وال لگانا, وی پی اینز کو کنٹرول کرنا, رجسٹرڈ کروانا اور یہ میک شور کرنا کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ٹریفک ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے, یہ ہر ملک کے لیے ضروری ہے, یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے, یہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو وی پی این کو اپوز کر رہا ہے. لیکن جس طرح سے ہم کر رہے ہیں اس طرح سے ہم اپنی آئی ٹی سیکٹر کو تباہ کر رہے ہیں. فری لانسرز کی زندگی بھر کا کیا ہوا کام ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ یہ انٹرنیشنل لاز آف سیکریسی کی وائلیشن ہے. پاکستان کی وی پی این کی بلاکیج پہ یہ کامنٹ کیا انہوں نے. تو یہ بلاک ہونے چاہیے یا ہونے ہی نہیں چاہیے, یا آپ کا پروسیس کا آرگیومنٹ ہے؟ میں آپ کو سر ایک بات بتاؤں, آپ جسٹ لائک اے ویپن, ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنے حق میں ڈیفنس کے لیے استعمال کریں یا اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کریں. اب یہ فیصلہ ہوگا کہ جب آپ نے کنٹرول لے لیا, آپ لوگوں کی ٹریفک کو مانیٹر کر سکتے ہیں, لوگوں کی آئیڈینٹی کو دیکھ سکتے ہیں, کون کیا کر رہا ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لوگوں کے ویورشپ کو آپ مینج کر کے بلاک کر سکتے ہیں, تو اب آپ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کریں, لوگوں کی پرسنل لائف میں جھانکنے کے لیے استعمال کریں گے, اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کریں گے, تو وہ رپورٹ ٹھیک کہہ رہی ہے. اگر آپ اس کو قومی سلامتی کے لیے یوز کریں گے, اپنے ملک کے اندر سائبر اٹیکس کو روکنے کے لیے استعمال کریں گے, فورن انٹرفیئر کو روکنے کے لیے استعمال کریں گے, جو ہڈن گروپس ہیں پاکستان میں ایون اسلام کے خلاف بھی وہ بہت پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے استعمال کریں گے, تو یہ آپ کے فائدے میں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بھی پوچھا تھا, جو انٹرنیٹ کی اوور آل سلونیس ہے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی کچھ فری لانسنگ کے آپریشنز متاثر ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ اسلام آباد دیکھ لیں, اربن سینٹرز دیکھ لیں, لاہور دیکھ لیں, کراچی دیکھ لیں, تو جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ بلو ایوریج ہے اگر گلوبل سٹینڈرڈز کی بات کی جائے تو. سر میں آج ہی پاکستان آیا ہوں 3-4 ممالک سے ہوتا ہوا, اور میں انٹرنیٹ یوز کرتا رہا, کلائنٹ سے کام کرتا رہا, اور یقین کریں سب سے زیادہ چیلنج مجھے میری ہی کمپنی کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہو رہا تھا جب میں پاکستان سے باہر تھا. I was comfortable جب میں کلائنٹ سے بات کر رہا تھا کیونکہ انٹرنیٹ سٹیبل تھا. When I was flying, میں 40,000 فیٹ اوپر تھا, تب بھی میرے پاس انٹرنیٹ سٹیبل تھا, اور میرے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ سٹیبل نہیں تھا جو ہمارے سلیکون ویلے میں بیٹھے ہیں. لاہور کو سلیکون ویلے کہتے ہیں نا سر, ان کے پاس انٹرنیٹ سٹیبل نہیں. تو ہماری یہ صورتحال ہے. اس سے بہت فرق ہو رہا ہے. اس کی صرف ایک وجہ جو میں ہر دوسرے سیشن میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیے بغیر اس کی طاقت سے زیادہ لوڈ اس پہ ڈال دیا ہے. اگر میں لے مین لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ایسا ہی ہے کہ کسی گھر میں سنگل فیز میٹر ہے اور اس کے اندر آپ نے 5 ٹن کے اے سی چلا دیے ہیں, تو ایوری ناؤ اینڈ دین شارٹ سرکٹ ہوگا, ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کو ریپیئرنگ کرنی پڑے گی, اور یہ سٹیبلٹی آپ کے 1-2 سال اور لے جائے گی. اٹ از ناٹ اباؤٹ 1 or 2 months, میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں, یہ 1 سال بھی سٹیبل نہیں ہوگا. the way we are doing it. نہیں تو پھر کیا کریں, ایلون مسک سے اسٹار لنک مانگ لیں؟ سر اچھی بات ہے, ویلکم کریں سر, کیوں نہیں مانگ سکتے؟ مانگنے کی کیا ضرورت ہے, صرف رجسٹ کرنا چھوڑ دیں. صحیح. مانگنے کی کیا ضرورت ہے سر, وہ تو willing, they're more than happy to give us that part. We have to just set up the policy. لیکن ایک بات اور بھی میں ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں جو یہ سوچ رہے ہوں گے یار اسٹار لنک کو لانا اتنا آسان ہے تو پھر ہم لا کیوں نہیں رہے. سر اس کے لیے بھی ہمیں لیجسلیشن اور انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ 2 دھاری تلوار ہوتی ہے. یہ
جو بالکل ریگولیٹ تو نہیں ہو سکتا نا پھر وہ بھی. ایگزیکٹلی اگر آپ اس کو ایکچولی بلائنڈلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی قومی سلامتی کو بھی خطرہ ہے. تو یہ ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو بلائنڈلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسٹار لنک کیوں نہیں آ رہا. اسٹار لنک کے لیجسلیشن کرنی پڑے گی. تو میں کیا بات کر رہا ہوں, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ پہلے انفراسٹرکچر ٹھیک کریں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک عرصہ سوئے رہے, پھر اچانک سے ہمیں پتہ چلا کہ یار فائر فال نام کی چیز بھی ہوتی ہے, وی پی این نام کی چیز بھی ہوتی ہے, باقی لوگ یہ کر رہے ہیں. اچھا اگر دبئی یہ کر رہا ہے, سعودیہ یہ کر رہا ہے, قطر یہ کر رہا ہے, چائنا یہ کر رہا ہے, اور ہم بھی کرتے ہیں, ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھو کہ وہ کر رہے ہیں, انہوں نے کیسے کیا, انہوں نے کتنے سال اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کیا. آپ اس انفراسٹرکچر کی اسٹریٹجی بنائیں, اس کو امپروو کریں, اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیں, پھر کریں یہ سب, کیونکہ یہ سب تو قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. عرفان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کہنا ان کا یہی تھا کہ وی پی این کی جو بندش ہے اس سے ایک فری لانسرز کی انڈسٹری ہے وہ بہت سفر کرے گی, اور اس کو صحیح پروسیس سے کرنا چاہیے تھا تاکہ ڈیمیج نہ ہو وہ انڈسٹری جو کہ ایک بہت بڑا ریونیو باہر سے ملک میں لے کے آتی ہے. ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.